رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفي ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His blessings on you to celebrate since you have come here to celebrate the birth anniversary of our 9th Holy Imam. Regarding these imams, regarding these imams, Quran says in Surah Sajda, which is the 32nd chapter of Quran Majid, Surah number 32, verse number 24, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Which means that we have made them. We have made them. وَجَعَلْنَا. Notice that whenever Allah subhanahu wa ta'ala wants to make a Nabi or an Imam, and if He wants to say something about a Nabi and Imam regarding appointing him or choosing him, He uses the word جَعَلْنَا, that we made him. He has never left on people that people should choose their leader. It is Allah subhanahu wa ta'ala is the one who chooses the leader for the people. So now here He says, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, amongst people, minhum, from people, we have chosen a'imma. The word a'imma is the plural of imam. We have chosen imams. Why? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, so that they should guide according to our commands. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, according to His command, these imams should guide people. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, while we found them. لَمَّا صَبَرُوا, what did we find them? We found them patient. We found them with sabr. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, and we found them, they are certain. They have got that certainty. They have reached the pinnacle of certainty. They have reached the pinnacle of perfection. They have got that maqam of yaqeen. And because they have got these two qualities, now there are many other qualities of Imam, but in this particular verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentions two qualities of Imam, that he is patient and he has reached that maqam of yaqeen. Now, we are here to celebrate the birth anniversary of our 9th Holy Imam. Regarding whom, about our 9th Holy Imam, there is something unique in his life. And what is that thing? He assumed the office of Imama at the age of 9 years. Now this is at that time, the Shias of that time, for them it was very hard to believe that only the age of 9 a person should become Imam. He's still a child. And in the series of Imams, this is the first Imam who is assuming the office of Imama at the age of 9. Sorry, at the age of 8. Sorry. He is the 9th Imam, but assuming the office of Imama at the age of 8. Sorry. He is assuming the office of Imama at the age of 8. This is the first time. And after him, Imam al-Naqi alayhi salam, the 10th Imam also assumes the office of Imama at the age of 8. And
12th Imam assumed the office of Imamah at the age of 5. These 3 Imams, they assumed the office of Imamah at a very young age. But 9th Imam is the first time. So it was a challenge and it was a debate for the Shias of that time to believe that he will be an Imam, he will guide us. So young, he is still a child. That is why Imam Ridha alayhi salam, he, till his 40 plus, 45 plus, he didn't have any son. And the followers, the Shias, would come to Imam Ridha alayhi salam and they would say that, Yabna Rasulullah, still you have not got a son. Who will inherit you? And Rasulullah had foretold that there are 12 Imams and all will inherit each other except Hassan and Hussein. They are brothers. But after Hussein alayhi salam, all will inherit. The sons will inherit their father. But you don't have a son still. And you are 47 plus. Until they were so doubtful that they brought their own mazhab known as Waqifiyah. To that extent, that they stopped and they said that now we won't accept. It is, still he has not got an Imam. And Imam Ridha alayhi salam would say that no, after me there is a son who will be known as Muhammad al-Jawad. Allah will bless me with a son. And when Imam Jawad was already born, they said that this is not your son. They used to call him Abtar. History repeats by itself. They had called Rasulullah Abtar. They called Imam Ridha also Abtar, means tailless, lawaris, heirless. You don't have sons. But Imam said that I will be blessed with a son. And when Imam was blessed with a son, he is already blessed with a son, they said that this is not your son. He doesn't resemble with you, because the complexion of Imam Jawad was wheatish. It was different, a bit darker, wheatish. So they said that he doesn't resemble to you. He doesn't resemble you, so this is not your son. Now once, when Imam was still young, very young, he was young, Imam Jawad alayhi salam, he died also, he passed away also very young. He was martyred also very young. At the age of 25. He was born 195 after Hijrah, 10th of Rajab. And he was martyred 29th of Zilqa'dah, 220 after Hijrah. So only 25 years of age. He assumed the office of Imamah at the age of 8. So the period of Imamat was 17 years. 8 plus 17 is 25. Right? So at that time when he was very young, and when Imam Ridha passed away, he was 8 years of age. Then he inherited Imam Ridha alayhi salam. But before that, when he was very young, and one person entered at the presence of Imam Ridha alayhi salam, and he said to Imam Ridha that God forbid, if something happens to you, O Imam Ridha, who is going to succeed you? Who will be your successor? So Imam Ridha said, Abu Ja'far, my son Muhammad al-Jawad, he is going to succeed me. But he is still a child. Imam Ridha alayhi salam says that although he is young, but Isa alayhi salam became a prophet when he was in the cradle. Imam Ridha says that Isa was given this power and this prophethood when he was in the cradle. When he said that inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. I am the servant of Allah. He gave me a book and he made me a prophet. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Sometimes Imam Ridha would say, when they would argue, Imam Ridha would say that Yahya also got prophethood. Wa atainahu al-hukma sabiyya. We gave him wisdom while he was yet a child. Even Yahya got wisdom when he was a child. So at least my son is older than Yahya. He is his age right now. He is older than Isa to get hikmat and to get imamat. Now, let us discuss about Imam Jawad alayhi salam, and let us take one hadith of Imam Jawad alayhi salam, and let us ask him that, O Imam Jawad, if we want to perform good deeds, amal saleh, what are those things which which helps us to do good deeds? So you will find Imam Jawad alayhi salam is quoted to have said that arba'a tu'inu alal amal. He says these 4 things will assist you to do good deeds. We will discuss all these 4 things, putting examples from the life of Imam Muhammad ibn Ali at-Taqi al-Jawad salawatullahi wa salamu alayhi. But before I proceed, as I mentioned in Khutbah Jummah, that these 2 titles of Imam Jawad are very famous titles, At-Taqi and Al-Jawad, which means the pious and the generous.
Even today he is known as Imam Taqi alayhi salam, Imam Jawad alayhi salam in Iran and other places. He assumed the office of Imamah at the age of 8. Imam Jawad alayhi salam says there are 4 things. Arba'a tu'inu ala al-amal. It will help you to perform amal, to do good deeds. Because we want to do good deeds. Why do we want to do good deeds? Why do we want to perform good deeds? We want to perform good deeds because al-malu wal-banun zinatul hayat ad-dunya wal-baqiyatus salihat. Quran says in Surah Kahf that this wealth and your children, these are adornment of this world. What is going to remain forever and ever is good deeds. Wal-baqiyatus salihat. Salihat is amal salih. Good deeds will stay forever and ever. Okay, so if good deeds is going to stay forever and ever, then what are the things which can assist us to perform good deeds? Imam Jawad alayhi salam says, the first thing which will help you to perform good deeds is as-sihha. Sihha is health. Health. If you have health, then you can perform good deeds. The first thing is sihha. What is the other thing? Imam Jawad says ilm. If you have ilm, it will help you to perform good deeds because of ilm. Let us discuss about the ilm of Imam Jawad alayhi salam. That once when he was walking with one person, when he was walking by the river bank of Dajla. Iraq has got 2 major rivers, the Furat and Dajla, Euphrates and Dajla. Dajla, when Imam Jawad alayhi salam was walking with one person, and this person says to Imam, see the ilm of Imam. He says to Imam Jawad alayhi salam that Yabda Rasulillah, your Shias claim that you have got the knowledge of the weight of the water of Dajla, of the weight of the water of Dajla, of the whole river. And is it true? Imam Jawad replies that, shall I pose to you one question? He says, yes. Do you believe that Allah subhanahu wa ta'ala can give the knowledge to a fly, the weight of the water of Dajla? He says, yes. If Allah wishes, if Allah wants, this man replies, Allah can give this knowledge to that fly, the weight of the water of Dajla. So Imam Jawad says that if Allah subhanahu wa ta'ala can give knowledge to a fly, the weight of the water of Dajla, then why can't he give me, why are you hesitant to believe that he can give me the weight of the water of Dajla? Imam Jawad says, this was his ilm, that after the passing away of Imam Rida alayhi salam, when he was called to Baghdad, and when he reaches Baghdad, Imam Jawad alayhi salam, he was very young. Knowledge in his childhood. He was so young. Knowledge in his childhood. When he was sitting there and there were some children there playing. They were playing. And all of a sudden, Mamun with his soldiers, he was going to the nearby forest to hunt. When Mamun was passing, these children, they ran away. They got scared of the king. Except Imam Jawad alayhi salam. Now Imam in Baghdad, in Iraq, Imam is young. So here, Mamun was amazed that all of them ran away. Only this young child has stayed here. He stayed back. Mamun poses a question to Imam Jawad alayhi salam. He says that, why didn't you run away? All have scattered. Why didn't you run away? Imam Jawad replies that the space is not narrow. And by me staying here, it won't make the space wider. The space is not narrow, and I have not committed a crime that I should run away. And the king is not that sort of a person to punish me, to punish an innocent person, because I have not done anything, I have not committed a crime. Now Mamun liked that confidence of Imam Rida alayhi salam, of Imam Jawad alayhi salam. When he saw this, he asked, who are you? He says, I am Muhammad al-Jawad al-Taqi. Whose son are you? He said, I am the son of Ali ibn Musa al-Rida. Now history says that this incident doesn't stop here. Mamun proceeds. Mamun goes to hunt to the nearby forest. When he goes to the nearby forest, he releases his eagle. When the eagle is released of Mamun, he goes and he hunts the eagle, brings a fish, a live fish in its beak, and it gives to Mamun in the forest. When Mamun gets that fish in his palm, he was amazed. He was astonished to see that fish, that the eagle has brought a fish. Now while on their way back, the same spot,
Mamun and his soldiers, they saw Imam Jawad again. He's seated there. So now Mamun is testing Imam Jawad alayhi salam. Mamun again, he's posing question to Imam Jawad alayhi salam, to our young Imam, that can you tell me what have I got in my palm? It was a live fish. Can you tell me what have I got in my palm? See the answer, see the knowledge, see the ilm of Imam Jawad in that young age. Imam Muhammad Taqi alayhi salam says that Allah subhanahu wa ta'ala has created wide oceans, vast oceans, from which He has formed the clouds. And from the clouds, Imam says, and from the clouds, fishes are absorbed. And the eagle of the kings have hunted fishes, and the kings are testing the imams of their times. Mamun was wonderstruck. He was astonished. He looked at the young Imam and he said that it is not impossible for you to be the son of Ali ibn Musa. Ever since that time, Mamun took the suggestion forward to the elders of Bani Abbas. What is the suggestion? I want him to get married to my daughter Al-Fadl, so that he should marry my daughter Al-Fadl. The elders of Bani Abbas refused. They said that never. The son of Ali ibn Musa Rida will not get married to your daughter. He says that why? He says, why? He's so young. We don't want. He says, let us arrange a seminar. A seminar was arranged with Yahya bin Aqsam, Qazi al-Quzzat, the judge of the judges at that time in Sunni world. And he was called Qazi al-Quzzat. And the seminar was there. And we don't want to go in that question and answers, because I know many a times in the birth anniversary of Imam Jawad alayhi salam, those questions are already recited. But in that seminar, Imam Jawad alayhi salam succeeds. He overpowers Qazi al-Quzzat Yahya bin Aqsam. And when Imam Jawad succeeds, Mamun takes pride over Imam Jawad alayhi salam, and he says to the elders of Bani Abbas, what did I tell you? Although he is young, but he has got so much knowledge. And now let us give our daughter to him. And the marriage takes place. When the marriage takes place, there are many reasons which history gives about the marriage of Al-Fadl and Imam Jawad alayhi salam. There are many reasons. One reason is that he wanted to show people that I am innocent. I didn't kill Ali ibn Musa Riza, his father. If I would have killed his father, then I would have not given my daughter's hand to his hand. The second reason is the main reason, which the scholars are saying is that Mamun, Mal'un, wanted to mess around with the office of Imama, of Imam Jawad alayhi salam. He wanted to occupy this young Imam so that he should indulge him in material things, so that he should be busy with material things. He should be busy with material things so that Imam should not focus on Imamat. Imam should be diverted from the straight path, and he should mess around with his youth age. So what does he do? The marriage which takes place, it was a grand marriage that the musicians were called with musical instruments. There were 200 slaves, 200 maids. They were, each and every maid had a cup of jewels. This was all to divert Imam, so that Imam should not focus on Imama, so that he should make the office of Imamat valueless. Mal'un. Now the second thing which helps us, according to Imam Jawad alayhi salam, which helps us to perform Amal Saleh is ghina. What was the first thing? Ilm. The second thing is ghina. And what is ghina? Ghina is wealth. The first is ilm. The second is ghina, wealth. Right? And we have said also sehat, health. One is remained, we'll say in Urdu. The first is health, ilm, knowledge. And the third thing now I'm saying ghina, which matches with the life of Imam Jawad alayhi salam. Ghina is wealth. There was so much wealth. Imam Jawad was given so much wealth. You imagine young Imam. If all these 200 maids, slaves,
On their hands there are cups of jewels. The musicians are called. And the marriage took place in a grand way that all the officials of government were called in the marriage of Imam Jawad alayhi salam. And now after the marriage also, when Imam Jawad alayhi salam was walking in the alleys of Baghdad, people would stand to salute Imam Jawad alayhi salam because he is the son-in-law of the Caliph. Mamun Mal'un set aside 1,000 dirham, 1 million dirham per annum for Imam Jawad. That is a lot of money. But although Imam Jawad himself, on the other hand, there is hadith of Imam Jawad alayhi salam that Imam says that wealth is something which assists you to do amal saleh, but not this kind of wealth, your own wealth, not wealth from Baytul Mal. Imam was given 1 million dirham per annum, but history tells us that Imam left and he went to Medina and he distributed all that money to poor because it was Baytul Mal. Mamun was taking out from Baytul Mal. These were our Imams, that they were not using money of Baytul Mal. He distributed amongst the poor. We don't want to be like Usman bin Affan. He was taking money from Baytul Mal and he was giving to his son-in-law, the third caliph. And he was saying, I'm doing Sila Rahim. Hey Baba, which kind of Sila Rahim is this? You are taking money from Baytul Mal and giving your son-in-law. Give your own money. Then it is called Sila Rahim. But these were our Imam. That Imam refused to use that money. And he didn't stay for long in Baghdad. He took his wife, he went to Mecca, he did Hajj, and he went back to Medina. Having said that the marriage took place in a grand way. You know how the marriage took place? That alcohol was being served in that marriage. Musicians were called. There was a musician in that marriage of Imam Jawad known as Mukhariq. He had beard, but he's starting to play his musical instruments. When Imam Jawad alayhi salam saw, Imam Jawad alayhi salam shouted on him that, O man of beard, ittaqillah, fear Allah subhanahu wa ta'ala. Now when Imam alayhi salam shouted on him, he became nervous. He started to panic. His musical instrument fell on his feet. Ever since that day, his hands became numb. After that, when Mamun saw this musician, and when Mamun asked, ever since that day, he stopped playing musical instruments. When Mamun saw him on the alleys of Baghdad, Mamun asked him that what happened nowadays, you're not playing musical instrument. He says that from that day, when Abu Ja'far shouted on me, ittaqillah, fear Allah, my hands became numb. And now I cannot play music anymore. I cannot play a musical instrument. एक दुरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर. तो अर्ज में ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की हदीस है कि ये 4 चीज़ें हैं जो इंसान को मदद करती है कि इंसान अमल सालेह अंजाम दे सकता है. ध्यान में ये रखना चाहिए, कुरान के मुताबिक ये दुनियावी चीज़ें कुछ काम नहीं आने वाली, हत्ता औलाद भी नहीं काम आएगी अगर नेक नहीं है. दुआ करो कि खुदा नेक औलाद दे. अगर औलाद नेक बनने वाले नहीं है तो खुदा औलाद न दे, ऐसी दुआ होनी चाहिए. दर हकीकत ये माल कुछ काम आने वाला नहीं है. अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात. जो काम आने वाली है वो अमल सालेह है, जो बाकी रहेगा हमेशा वो अमल सालेह है. तो आए हम इमाम जवाद से सवाल करें कि यब्न रसूलिल्लाह, हम अगर अमल सालेह अंजाम देना चाहते हैं तो क्या करें? कौन सी चीज़ हमें मदद करेगी कि हम अमल सालेह को अंजाम दें? तो इमाम फरमाते हैं, इमाम जवाद फरमाते, पहली चीज़ इमाम फरमाते अल सिहा यानी हेल्थ. दूसरी चीज़ अल गिना, वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ, इजी टू रिमेंबर, अल गिना. तीसरी चीज़ इमाम फरमाते इल्म. अगर इल्म है तो इंसान अमल साले अंजाम देगा, वो जानेगा कि ये भाग दौड़, भागा भाग, धक्का धक, ये दुनिया की चीज़ें हैं, जो मुझे काम आएगी वो अमल साले है. और चौथी चीज़ तौफीक, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह. तौफीक यानी डायरेक्शन, वो तौफीक इमाम जवाद फरमाते चौथी चीज़ है तौफीक. सिंपल एग्जाम्पल दो, खुदावंद करीम ने आपको तौफीक दी कि आप आए यहाँ पे इमाम जवाद का जश्न मना रहे हैं.
آپ نے کوشش کی, پھر خداوند کریم نے توفیق ڈالا اندر دل میں. توفیق ایسے ہی نہیں آتی ہے, پہلے خدا دیکھتا ہے, انسان کوشش کرتا ہے. لیس الانسان الا ما سعی, انسان جب کوشش کرتا ہے پھر خداوند کریم توفیق دیتا ہے. امام محمد ابن علی التقی الجواد صلوات اللہ وسلام علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام محمد ابن سہل کمی تھا. کم کے رہنے والے تھے محمد ابن سہل کمی, اور کم سے نکل کر حج کی طرف گئے, مکہ کی طرف گئے حج انجام دینے کے لیے. جب حج انجام دے دیا اس کے بعد یثرب کی طرف آئے, مدینے کی طرف آئے. جب مدینے میں آئے امام جواد کے پاس, تو وہ بہت چاہتے تھے کہ وہ امام جواد کی زیارت کرے. اب جانتے ہیں لوگ تبرکن کچھ لیتے ہیں علماء کے پاس یا ائمہ کے پاس, رسول کے پاس. تو محمد ابن سہل کمی کے دل میں ایک خیال آیا, ایک تصور آیا کہ میں کیوں امام جواد علیہ السلام کا پیراہن نہ لوں. کون سا پیراہن, کون سی شرٹ؟ وہ پیراہن جو امام اس کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں, تاکہ وہ پیراہن لوں تبرکن مجھے کام آئے. آپ اگر خداوند کریم آپ کو کم کی زیارت نصیب کرے, بی بی معصومہ کم علیہ السلام کے حرم کے سامنے ایک لائبریری ہے, کتاب خون آیت اللہ مرشی نجفی. اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک حرم ہے, آیت اللہ مرشی نجفی وہاں پہ مدفون ہے. اس کے اوپر فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے وصیت کی کہ میرا 70 سال کا مصلی جس کے اوپر میں نماز شب پڑھا کرتا تھا, اس مصلی کے ساتھ مجھے دفنایا جائے تبرکن, تاکہ وہ مجھے کام آئے. بس ویسے ہی محمد ابن سہل کمی جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ میں امام جواد سے ان کی پیراہن لوں, ان کی شرٹ لوں, تبرکن مجھے کام آئے, وہ پیراہن جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن وہاں پہ جب اس نے دیکھا تو ان کو جھجک محسوس ہوئی. اس نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں, وہ کہہ نہ سکے, وہاں سے وہ نکل گئے. جب وہ وہاں سے نکل گئے اور مدینے کے گیٹ میں پہنچتے ہیں, اس نے کچھ کہا نہیں. مدینے کے گیٹ میں پہنچتے ہیں, وہاں پہ ایک گھوڑا سوار آیا اور اس نے کہا کہ محمد ابن سہل کمی کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا یہ امام جواد نے تمہارے لیے بھیجا ہے. اس نے کہا نہیں کہ مجھے پیراہن چاہیے, لیکن امام کو پتا چل گیا تھا. اور یہ توفیق کی بات ہے کہ اس نے سوچا, ورنہ کوئی انسان کچھ اور چیز مانگتا ہے کہ نہیں. امام جواد کی دعا قبول ہوتی ہے, لاؤ امام جواد کے پاس کچھ اور مانگو. لیکن اچھی چیز ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں سوچے, نہ فقط دنیا. انسان سوچے کہ میری نیگیٹو چیزیں کیا ہے, میری منفی چیزیں کیا ہے, میرے پاس میرے کمبود کیا ہے, میری شارٹ کمنگز کیا ہے عبادت میں. آیا میں نماز صبح کے لیے نہیں اٹھتا ہوں, نہیں اٹھ سکتا ہوں, میں سست ہو گیا ہوں, میں ویک ہو گیا ہوں. آیا میرے پاس توفیق نہیں ہے نماز شب کے لیے. انسان سوچے تو امام جواد کے دربار میں یہ مانگے. جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں یا یہاں پہ امام حسین کے حرم میں یہ مانگے کہ اے خدا امام حسین کے وسیلے سے, امام جواد کے ذریعے سے مجھے توفیق دو کہ میں نماز شب پڑھ سکوں, مجھے توفیق دو کہ میں اطاعت والدین کر سکوں, مجھے توفیق دو کہ میری معرفت میں اضافہ ہو, میرے علم میں اضافہ ہو. امام جواد سے یہ مانگنا چاہیے. اسی لیے تو ابو ہاشم جعفری جو بہت کلوز پرومیننٹ کمپینین تھے امام محمد ابن علی التقی الجواد کے صلوات اللہ وسلام علیہ, ان کی ایک عادت تھی کہ وہ گھل کو کھاتے تھے, سوئل. وہ گھل کو کھایا کرتے تھے, سوئل, خاک کو کھاتے تھے. ان کی عادت تھی. ہر آدمی کی الگ الگ عادت ہوتی ہے نا. کبھی کبھار اچھی عادتیں ہوتی ہے, کبھی کبھار بری عادتیں ہوتی ہے, کبھی کبھار حرام عادتیں ہوتی ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے, اگر یہ گل کھانا, سوئل کھانا حرام ہے, خاک شفا بھی اگر علماء کرام نے اجازت دی تو ایک مقدار ہے, ایک پرٹیکولر کوانٹٹی ہے, انسان کو اجازت ہے کہ وہ خاک شفا ڈال سکتا ہے, ایک پرٹیکولر کوانٹٹی ہے. ولو گھل کھانا, خاک کو کھانا حرام ہے. لیکن یہ ابو ہاشم جعفری ان کی عادت تھی کہ وہ خاک کو کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ باغ میں امام جواد علیہ السلام کے ساتھ وہ واک کرتے تھے
اور اس نے امام جواد سے کہا کہ یبن رسول اللہ، میری یہ بری عادت ہے کہ میں گھل کو کھاتا ہوں، میں خاک کو کھاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اچھا ہے کہ اس نے سوچا کہ یہ حرام عادت ہے، مجھ سے یہ نکل جائے، اچھا ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم بھی سوچیں ہمارے حرام عادت، برے عادت کون سے ہے، ہم امام جواد کے پاس دعا کریں، خدا کے پاس دعا کریں امام جواد کے ذریعے سے کہ وہ حرام عادت نکل جائے۔ اس نے یہ سوچا، خدا نے ان کو توفیق دی۔ جب اس نے سوچا تو امام جواد نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور یہ عادت نکل جائے گی۔ نیکسٹ گیدرنگ میں جب امام جواد سے ملاقات ہوئی تو خود ابو ہاشم جعفری کہتے امام جواد سے کہ اب میں جب خاک کو دیکھتا ہوں تو مجھے نفرت آتی ہے، اگر میں خاک کو دیکھتا ہوں۔ امام جواد کے دربار میں آج کاظمین میں امام کاظم علیہ السلام اور امام جواد برابر میں مدفون ہے۔ آج آپ اگر جائیں وہاں پہ تو سنی حضرات بھی، سنی کے علماء، خطیب بغدادی، ان کے پاس اپنی کتاب ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ بغداد کے رہنے والے ہیں، خطیب بغدادی، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے، مخصوصاً میرے بچے اگر مریض ہوتے ہیں تو میں امام جواد کے حرم میں لے جاتا ہوں اور وہاں پہ دعا کرتا ہوں خدا کے پاس، اور میرے بچے شفایاب ہوتے ہیں، ان کو شفاعت ملتی ہے۔ امام جواد یعنی جود، امام جواد یعنی جینرس، دعائیں قبول ہوتی ہے وہاں پہ۔ مخصوصاً اب علماء کرام میں استاد کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیاوی چیز بھی اگر تمہیں چاہیے تو خدا کو وسیلہ، خدا کے پاس مانگو امام جواد کے ذریعے سے، امام جواد کے وسیلے سے دعائیں بہت قبول ہوتی ہے، مخصوصاً رزق کے سلسلے میں۔ امام جواد کے پاس یہ حرز ہے نا، حرز جواد، یہ امام کا ایک تعویذ ہے حرز جواد، کہ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ وہ بھی بیان کرتے کہ یہ ایک پوری ایک فلسفی ہے کہ وہاں پہ جو اس حرز لوگ پہنتے ہیں، حرز جواد، امام علیہ السلام کے نام سے یہ حرز ہے، یہ تعویذ ہے حرز جواد، بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے تو محمد بن میمون جب ملاقات ہوتی ہے امام رضا کے ساتھ مکے میں، تو اس نے امام رضا سے کہا، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ امام رضا ہے اور مکے کی طرف آئے ہوئے ہیں، تو محمد ابن میمون امام رضا سے کہتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، میں نابینا ہوں، آپ دعا کرے کہ مجھے بینائی مل جائے تاکہ میں دیکھ سکوں۔ آپ جانتے امام رضا نے جواب میں کیا فرمایا؟ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نامہ لکھتا ہوں، میں خط لکھتا ہوں، تم مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہا جب مدینے جاؤ تو میرے فرزند سے کہو کہ وہ دعا کرے تمہیں بینائی مل جائے گی۔ اب اللہ جانتا ہے کہ کیوں امام رضا نے دعا نہیں کی، یہ خدا جانتا ہے اور ان کی مصلحت، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حتیٰ دنیاوی چیزیں اگر امام رضا علیہ السلام کے پاس تم مانگو تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ بندے خدا محمد بن میمون جب مدینہ آتا ہے، امام جواد کے پاس آتے ہیں اور امام جواد سے کہتے ہیں کہ یا امام جواد، آپ کے بابا نے ہم سے کہا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو امام جواد علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا، پالنے والے ان کو بینائی دے دے، پالنے والے ان کو بینائی دے دے، پالنے والے ان کو بینائی دے دے۔ جب یہ آنکھیں کو کھولتا ہے محمد بن میمون، پہلی چیز جو یہ کرتا ہے اپنی زندگی میں تو امام جواد کی زیارت انجام دیتا ہے۔ اتنے سخی، یہ آخری واقعہ اور آپ کی زحمت تمام، اتنے سخی تھے امام جواد کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک علوی، اس نے ایک کنیز کو دیکھا تھا اور اس نے جب اس کنیز کو دیکھا تھا ان کو پسند آیا، he fell in love، تو وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کنیز سے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ جب وہ گئے وہاں پہ اس کیپر، اس اونر سے کہنے گئے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں اس کنیز کو، تو لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور وہ امام جواد کے پاس جاتا ہے مدینے میں اور امام سے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، مجھے ایک کنیز پسند آئی لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت امام نے فقط پوچھا کہ اس اونر کا نام کیا ہے، اس کیپر کا نام کیا ہے۔ امام نے ایڈریس لے لیا، امام جواد نے
جب ایڈریس لے لیا اور کچھ دنوں کے بعد یہ علوی، یہ سید جا رہا ہے خریدنے، شاید ان کے ہاتھ میں پیسے آ گئے تھے، وہاں پہ جب جا رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ کنیز بک گئی، کسی نے خرید لیا اس کنیز کو. تو اب وہ بہت ڈسٹریسڈ ہوا، بہت رنجیدہ ہوا، غمگین ہوا. وہ آ گیا اور پوچھنے لگتا ہے کہ کس نے خریدا اس کنیز کو، کس نے خریدا؟ کہا اس شخص کو ہم نہیں پہچانتے لیکن کسی نے خرید لیا. وہ جا رہا ہے امام جواد کے پاس اور امام سے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ وہ کنیز بک گئی. تو امام جواد نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ. امام نے اس کو ایک ولیج کی طرف لے گئے اور وہاں پہ ایک گھر تھا. دیکھیے امام کتنے جواد تھے، کتنے جنرس تھے، کتنے سخی. یہ جواد جو امام کا لقب ہے جود سے ہے. آج میں نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، یا ذل جلال والاکرام یا ذل نعماء والجود، یہ تو خدا کے القاب ہے کہ نہیں؟ لیکن ہر ائمہ کے پاس ایک ایک لقب ملا ہے خدا کا، کیونکہ خدا خود نہیں آ سکتا. موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا نے کہا کہ تم کبھی بھی لن ترانی یا موسیٰ، تم کبھی بھی مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، لیکن میرے کوالٹیز میرے خاص بندے کے اوپر میں انسٹل کروں گا، تاکہ تم اگر میری جود دیکھنا چاہتے ہو تو جواد کو دیکھو، تو تم میرے جود کو دیکھو گے. اتنے سخی تھے امام جواد علیہ السلام کہ امام نے اس کے لیے ایک کنیز کو خرید لیا. اور اس کے بعد امام نے اس نہ فقط کنیز، امام نے کہا آؤ اس ویلیج کے اندر. امام نے اس کے لیے دروازہ کھولا، امام نے اس کو انوائٹ کیا، اس نے انکار کیا، امام نے اصرار کیا چلے جاؤ اندر. نہ فقط گھر والی، نہ فقط کنیز، ان کو گھر بھی ملا، گھر والی بھی ملی، اور وہاں پہ فرنیچر بھی فلی فرنش تھا. فرنیچر بھی امام نے کہا تمہارا ہے، وہ یہ باغ بھی تمہارا ہے. اس نے سوچا کہ میں کیسے شکر ادا کروں امام جواد کا. یہ جنروسٹی ہے امام جواد کا. اگر ہم اور آپ امام جواد کے پاس دعا کریں تو آئے ہماری دعا رد ہوگی؟ نہیں، حقیقتاً ہماری دعا قبول ہوگی. آئے ہم سب مل کے خداوند کریم کے پاس دعا کریں کہ پالنے والے تجھے امام جواد کا واسطہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم عمل صالح انجام دے سکے. خدایا تجھے امام محمد تقی کا واسطہ ہماری عاقبت بخیر ہو، ہماری ڈیسٹینی اچھی ہو. خدایا تجھے امام جواد کا واسطہ ہمارے علم میں اضافہ کر. خدایا تجھے امام محمد تقی کا واسطہ اور محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم عمل صالح انجام دے سکے، ہمارے علم میں اضافہ ہو. خدایا جو بے اولاد ہے ان کو تو اولاد صالح عطا کر. خدایا جو مریض ہے ان کو تو شفاء و کامل و عاجل عطا فرما. پالنے والے جو مقروض ہے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدایا ان کا قرض غیب سے ادا کرنا. پالنے والے جن ممالک میں امن و امان نہیں ہے ان ممالک میں امن و امان قائم کر. پالنے والے مجتہدین کرام، علماء کرام کو تو ہمیشہ محفوظ رکھ. مخصوصاً آیت اللہ سستانی، آیت اللہ سید علی خامنئی، آیت اللہ مکارم شیرازی، تمام مراجع کرام کو تو محفوظ رکھ. خدایا ان کو تو طول عمر عطا فرما. حوض علمی کم کو تو محفوظ رکھ. جو حج و زیارت کے متمنی ہے ان کو تو حج و زیارت سے مشرف فرما. رسول کا آخری جانشین جو پردے غیب میں ہے ان کی ظہور میں تو تاجیل فرما، ان کی ظہور میں تو آسانی فرما. خدایا جن ممالک میں امن و امان نہیں ہے، مخصوصاً سیریا، لیبنان، عراق، بحرین، ان ممالک میں امن و امان قائم کر. اور ہمارے مرحومین کے اوپر مغفرت فرما، ان کی مغفرت کر. افضل السلام بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. What was the age of Imam Jawad alayhi salam when he assumed the office of Imamat? I would appreciate if I get new faces. I can see a new face over there. Kazim? Yes, what was his age? 8 years old. Ahsan, please recite salawat for his protection. Come over. There's a gift for you from Imam Jawad alayhi salam.